بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ قابیل نے اسی جھگڑے اور اختلاف کی وجہ سے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ گویا یوں انسانی تاریخ میں زمین پر یہ پہلی موت اور پہلا قتل تھا، اور اس بارے میں ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قابیل قتل کرنے کے بعد بہت پریشان تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ تو اللہ کریم نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک کوے کو ذریعہ بنایا، جس نے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کوے جیسا بھی نہ کر سکوں؟ یعنی کوا اللہ کریم نے بھیجا، 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ جس نے مارا تھا اس نے زمین میں کھود کر دوسرے کو دفن کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے اوپر یہ محسوس کیا کہ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو اسی طرح زمین میں قبر کھود کر دفن کر دیا۔ تو وہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابیل کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، تاکہ بعد میں یہ گناہ اس کے لیے گناہ جاریہ بن کر اس کے لیے وبال نہ بن جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عظیم شان اور اس کی قدرت کہ اس نے سورج کو پیدا فرمایا۔ سورج اللہ کریم کی تخلیق کردہ ایک عظیم ترین مخلوق ہے، جس سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت اور عظمت سے مشرق کی بجائے مغرب سے نکالے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے، یعنی یہ تخلیق اللہ کا ایک شاہکار ہے، اور اس کا وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کو مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کی بڑی نشانی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہر عمل جو نیک ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے دین میں نماز کو بہت ہی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، وضو کے فرائض میں سے کانوں کا مسح، معزز سامعین و ناظرین، وضو کے اعمال میں سے سنتوں میں سے ایک سنت کانوں کا مسح کرنا ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا، اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی اس طریقے پر مسح کیا کہ کانوں کے اندرونی حصہ کا شہادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا، اور باہر کے حصہ کا دونوں انگوٹھوں سے مسح فرمایا۔ یوں معزز سامعین و ناظرین، جس طرح میں نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ ماہ محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، تو 10 محرم کا روزہ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کے ثواب کے حوالے سے مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم کی 10 تاریخ کے روزے کے متعلق آپ سے پوچھا گیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا، یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا، یعنی ماہ محرم کی 10 تاریخ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ 1 سال کے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دین میں مانگنا منع ہے، اور بلا ضرورت مانگنے کا وبال کیا ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے سوال کیا یعنی مانگا، دست دراز کیا، اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیب دار اور اس پر خراش ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، صبر بہت ہی بڑی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت بڑے ہی صبر والے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کی دولت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، پرہیزگاروں کے لیے خوشخبری۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 45 اور 47 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، مختلف بیماریوں کے علاج کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آقا کریم کی احادیث مبارکہ ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ دبلے پن کے علاج کے حوالے سے سنن ابن ماجہ میں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ ماجدہ نے مجھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگیں، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کر دی تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی نصیحت سورہ محمد کی آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے حالات ہونے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دولت ایمان نصیب فرمائے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔